الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر۔ اللہ جل وعلا قرآن مجید برہان رشید کا فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلالین میں لکھتے ہیں اس کے تحت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ لَمَّا نَازَعَ مُلْكَهُ۔ اس سے پہلے یہ بھی عبارت ہے وَكَانَتْ دَفَنَتْهُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ۔ کیا؟ وَكَانَتْ دَفَنَتْهُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ، یعنی یہ جلالین میں یہ بھی عبارت ہے۔ پھر بولو وَكَانَتْ دَفَنَتْهُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ لَمَّا نَازَعَ مُلْكَهُ، لَمَّا نَازَعَ مُلْكَهُ۔ ایک پیچ جو یہاں ہے لَمَّا نَازَعَ مُلْكَهُ، یعنی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک لے لیا، بادشاہت لے لی۔ کیا لے لی؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے آج تک تو یہ نہیں پڑھا کہ آپ کی بادشاہت بھی چلی گئی تھی، کبھی پڑھا تھا؟ تو آج آ گیا سامنے۔ جب آپ کی سلطنت لے لی، بادشاہت لے لی، اب آگے کہتے ہیں کہ مدت نزعہ 40 یوما، وہ کتنے دن تھی؟ بادشاہت لینے کی مدت 40 دن تھی، یعنی 40 دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت چلی گئی۔ کتنے دن تک؟ 40۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں سبب ذالک، اس کا سبب، اس کا ریزن ان احدی زوجاتہ عبدت صنما 40 یوما، صنما 40۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی زوجہ میں سے ایک زوجہ نے 40 دن بت کی پوجا کی۔ آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے 40 دن بت کی پوجا کی۔ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهَا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا۔ آپ اس کا شعور نہیں رکھتے تھے، آپ جانتے نہیں تھے کہ یہ بت کی پوجا کر رہی ہے۔ فَعَاتَبَهُ اللَّهُ بِمُقْتَضَى مَقَامِهِ الْكَرِيمِ بِنَزْعِ مُلْكِهِ 40 يَوْمًا، 40 قدر المدت المذکور۔ تو اللہ جل وعلا نے ان کے مقام کریم کا جو تقاضا تھا اس کی وجہ سے، اس کی 40 دن تک، وہ جو مقدار ہے 40 دن کی، آپ کی سلطنت آپ سے لے لی کہ آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، مقام کا تقاضا ہے کہ ادھر دھیان رکھا جائے، تو اس 40 دن اس نے ایسا کیا۔ تو پھر اللہ پاک نے عتاب فرمایا۔ یہ نہیں ہے کہ ڈانٹا جھڑکا، عتاب ہوتا ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان محبت بری خفگی، محبت بری ناراضگی ہوتے ہیں نا، محب اور محبوب کی دن چلتی رہتی ہیں، تو وہ محبت بری خفگیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ تو اللہ پاک نے عطا فرمایا، تو 40 دن تک آپ سے سلطنت لے لی۔ وَذَلِكَ أَنَّ مُلْكَهُ كَانَ فِي خَاتَمِهِ، کہتے ہیں اور یہ جو سلطنت تھی، یہ جو سلطنت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی سلطنت آپ کی انگوٹھی میں تھی، آپ کی بادشاہت آپ کی، کیوں؟ لِأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْجَنَّةِ تھی، وہ انگوٹھی جنت سے تھی۔ کس سے تھی؟ جنت سے۔ تو اس انگوٹھی میں آپ کی سلطنت تھی، اس انگوٹھی میں۔ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَا نَزَعَهُ، انگوٹھی کہاں سے تھی؟ جنت سے۔ تو سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلا میں جاتے تو انگوٹھی اتار دیتے، انگوٹھی آپ سمجھ آئیے کہ نسبت کو دیکھا جاتا ہے، کس کو؟ جنت کی ہے تو عظمت والی ہے، ادب والی ہے،
اس کا احترام کرنا ہے. بیت الخلاء میں جانے سے پہلے انگوٹھی اتار دیتے تھے. انگوٹھی آج تو لوگ نیا دین لیتے ہیں نا, کہتے ہیں نیا دین چاہیے. میں کہا بس لو نیا دین پھر ہو جاؤ بے دین. وہ وعدہ آہو, اور اس کو اپنی زوجہ کے پاس رکھتے. کس کے؟ یعنی اتارتے زوجہ کو دے دیتے. اس زوجہ کا نام تھا امینہ, تسمی الامینہ, جس کا نام امینہ تھا اس کے بعد رکھتے. ففعل ذلک یوما, آپ نے ایک دن ایسا ہی کیا کہ اسے اتارا اور اپنی زوجہ کے پاس رکھ دیا. فجاء جنی اسمہ صخر المارد, تو ایک جنی جس کا نام صخر المارد تھا, صخر المارد تھا. تصور بھی صورت سلیمان, سلیمان علیہ السلام کی صورت میں آیا. جن آپ کو پتہ ہے صورت اختیار کر لیتے ہیں, یہاں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی صورت اختیار کر لی. تو بعض لوگوں کا دین وہ ہے کہ وہ جنوں کی طاقتیں مان لیتے ہیں, انہیں اختیار ہے, لیکن آمنہ کے لال کی طاقت کے وہ منکر ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو اختیار نہیں دیا, لیکن جنوں کو شکلیں بدلوں کا اختیار دیا. تو یہ شکلیں بدل کے سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے آ گیا. وَدَخَلَ عَلَى الْأَمِينَةِ, تو آپ کی زوجہ امینہ کے پاس آیا. وَقَالَ آتِنِي خَاتَمِي, تو کہا تو میری انگوٹھی مجھے دے دے. تو آتینی, تو دے میری انگوٹھی. انہیں نہ پتہ چلا کہ یہ جن ہے, کیونکہ شکل اس نے وہ اختیار کر لی تھی. فَدَفَعَتْهُ لَهُ, پھر آپ ان کی زوجہ نے انگوٹھی دے دی. سمجھا سلیمان علیہ السلام ہے تو انگوٹھی اسے دے دی. تو فَسَخَّرَتْ لَهُ الْجِنُّ وَالْإِنسُ وَالطَّيْرُ وَالرِّيحُ, پھر کیا ہوا, جن پرند یہ چیزیں انس وہ اس کے تابع ہوگی. جن کے اس کی انگوٹھی میں سلطنت تھی, وہ جن کے پاس آ گئی. اب وہ سارے اس کے تابع ہو گئے, اس کے تابع ہوئے. وَجَلَسَ عَلَىٰ كُرْسِيِّ سُلَيْمَانَ, تو وہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی پہ بیٹھ گیا جن, کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی 40 دن کے لیے سلطنت چھین لی گئی اور یہ ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا. سلیمان قد اخذ الخاتم, آج سلیمان علیہ السلام آئے امینہ کے پاس, اپنی زوجہ. وطلب الخاتم, کہا انگوٹھی دو, انگوٹھی کا مطالبہ کیا. اس نے آپ کو دیکھا, آپ کے صورت مبارک کو دیکھا, غیر اس صورت کے علاوہ تھی جس سے وہ پہچانتی تھی. جسے آپ کو, تو وہ صورت اور تھی. تو اس نے کہا امینہ نے, فقال له ما انت سلیمان, تو سلیمان نہیں ہو, تم سلیمان نہیں ہو. سلیمان قد اخذ خاتم, سلیمان تو انگوٹھی مجھ سے لے گئی ہے. سلیمان, اب یہ کہیں گے یہ قصہ ہے, سمجھ گئے, کو بچ جاؤ ان لوگوں سے, یہ پتہ نہیں کس کے اشاروں پہ چلنے والے ہیں. ہم تو آمنہ کے الال کے اشاروں پہ چلنے والے ہیں. یہ دیکھو قرآن ہے اور تفسیر. تو کہا وہ تو لے گئی ہیں انگوٹھی. فلما تمت الاربعون, جب 40 دن پورے ہوئے, 40 دن تک تو سلطنت چھینی تھی, 40 دن پورے ہوئے. طارت جنی من فوق الکرسی, جنی جو تھا نا کرسی کے اوپر سے اڑ پڑا. جن کرسی کے اوپر سے اڑ پڑا. جب وہ اڑا اور مر علی البحر, اور دریا کے پاس سے گزرا. وَأَلْقَى الْخَاتَمَ فِيهِ, انگوٹھی دریا میں گرا دی, انگوٹھی. فَابْتَلَعَتْهُ سَمْكَةٌ, مچھلی نے اس کو نگل لیا, مچھلی پیٹ میں لے گئی وہ انگوٹھی. فَوَقَعَتْ فِي يَدِ سُلَيْمَانَ, پھر مچھلی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی. جس میں آپ کے ہاتھ میں آئی. فَأَخَذَهُ مِن بَطْنِهَا, آپ نے اس کے پیٹ سے انگوٹھی نکال لی. پیٹ سے مالک ہے, قادر ہے, انگوٹھی نکال لی. وَلَبِسَهُ, آپ نے اس کو پہنا. وَرَجَعَ لَهُ ذَلِكَ, سلطنت واپس آ گئی, سلطنت واپس آئی. فَأَمَرَ الْجِنَّ فَإِحْضَارِ صَخْرِ الْمَارِدِ, تو آپ نے جن کو حکم دیا اسے پکڑ کے لاؤ, میری بارگاہ میں حاضر کرو صخر المارد کو. تو انہوں نے اسے پکڑ لیا, جن پکڑ کے لائے. فَحَبِسَهُ فِي
صخرہ، تو آپ نے اسے صخرہ میں بند کر دیا، صخرہ میں، اور اس کے اوپر اسے لوہے کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا، وربا فی قعر البحر، دریا کی گہرائی میں اسے پھینکا، اور جکڑ کے دریا کی گہرائی میں پھینک دیا۔ الخ کہتے ہیں من الخازن فی سورۃ الصاد، تو جس نے یہ پڑھنا ہو تو تفسیر خازن میں چلا جائے، اور سورت کا نام ہے صاد، اس کے تحت تفسیر خازن والوں نے یہ لکھا ہے۔ اب دوسرا جو میں نے کہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ جب 40 دن ان کی سطر لے لی گئی، ایک وجہ بیان کی، او شارح کہتے ہیں او کانت تسترق السمع الخ، اب اس کی وضاحت، یعنی وہ کلام چوری کرتے تھے، ان کی پیروی کی یہودیوں نے، جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کلام چوری کرتے، کلام ھذا ہوا فی المعنی، یہ معنی میں معطوف ہے علی قولہ، اس کے قول من السحر، اس کے قول سحر، جو سحر سے پر معطوف ہے، کسے؟ من السحر سے کیا ہے؟ معطوف، او لتنویع الخلافی، یا پھر خلاف کی قسم سے، یعنی ان الذی تلتہ الشیاطین، جس کو شیاطین نے پڑھا، جس کو، یہ اس پہ عطف ہے، قیلہ کہا گیا ہوا سحر، وہ کیا ہے؟ سحر، وقیلہ کہا گیا ماخذ الکہنۃ من الشیاطین، وہ ہے جس کو کاہنوں نے شیطانوں سے لیا تھا، کاہنوں نے شیطانوں سے لیا، اور پھر اس میں جھوٹ ملا دیے گئے، لیکن شیطانوں نے گڑھا تو پھر وہ پیچھے پیروی کی، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ عبارت الخطیب، خطیب کا کلام یہ ہے کہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی عہد ملک سلیمان من السحر وکانت دفنتہ تحت کرسیہ، یہ اب کس کا ہے؟ خطیب کی عبارت یہ ہے، کلام یہ ہے کہ یہودیوں نے اس کی پیروی کی جس کو شیطانوں نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا، وہ کیا؟ من السحر، کہا نا سحر پر عطف، من السحر وکانت دفنتہ، تو شیطانوں نے اس سحر کو دفن کر دیا، شیطانوں نے تحت کرسی، یہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے، یہ جلالین میں بھی موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے شیطانوں نے جادو کی کتابوں کو دفن کر دیا، جادو کی کتابوں کو دفن کر دیا۔ لما نازع ملکہ، جب سلیمان علیہ السلام کا ملک لے لیا گیا، ان سے ملک سطر لے لی گئی، اور فلم یشعر بذالک سلیمان، اور سلیمان کو اس کی خبر نہیں تھی، سلیمان کہ انہوں نے نیچے کیا کیا ہے؟ آپ جب چلے گئے سلطنت لے گی، انہوں نے کرسی تھلے کتابیں چھپا دیں، دفن کر دیں، سلیمان نے اس کا علم نہیں تھا۔ تو فلما مات، پر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو استخرجوہ، تو ان شیطانوں نے وہ کتابیں نکالی، کتابیں، اور لوگوں کو کہا کہ انما ملککم سلیمان بہذا، سلیمان علیہ السلام اس کی وجہ سے تم پہ سلطنت کر گئے ہیں، وہ یہ تو جادو پڑھتے تھے نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام، تو اس جادو کی وجہ سے وہ تم پہ سلطنت کر گئے، تم پہ بادشاہت کر کے، فتعلموہ، تو لوگوں نے اس کو سیکھا، پھر لوگوں نے کس کو؟ کہ جب نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی جادو کرتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر لوگوں نے شیطانوں کی باتوں میں آگے اس کو سیکھا۔ فاما علماء بنی اسرائیل وصلحاء، لیکن جو بنی اسرائیل کے علماء اور صلحاء تھے، فقالوا، انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان یکون ھذا من علم سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کے علم سے ہوگا جادو، انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں بچائے، اللہ کے نبی ہیں وہ۔ تو وَأَمَّا السُّفَهَاءُ، لیکن بنی اسرائیل کے جو بیوقوف تھے، فقالوا، انہوں نے کہا ھذا علم سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، نہیں نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو جادوگر سمجھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَأَقْبَلُوا عَلَىٰ تَعْلَمُوا، تو انہوں نے قبول کر لیا تعلمی، اس کا سیکھنا، اس کا یعنی سیکھنے کی طرف توجہ کر لی، ورفضوا کتب انبیاء، اور نبیوں کی کتابوں کو چھوڑ دیا، جادو سیکھنا شروع کر دیا، کیا شروع کر دیا؟ اور وفشت الملامت والا، اور سلیمان علیہ السلام کو برا کہنا شروع کر دیا، اور برائی سلیمان علیہ السلام کے خلاف پھیلا دی، اور وہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ، وہ نعوذ باللہ من ذالک جادو کرتے تھے۔ تو فلم تزل ہذہ، یہ پھر کہتے ہیں یہ ہمیشہ رہا، یہ حالہم، ان کا حال یہ
ہمیشہ رہا حتی بعث اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وانزل اللہ علیہ، اور ان پر اتارا برات سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی برات، کیا اتارا؟ سلیمان علیہ السلام کی برات، وما کفر سلیمان، یہ حضور کو بھیجا، پھر سلیمان علیہ السلام کا بری ہونا واضح کیا اللہ پاک نے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ کہتے ہیں ھذا قول الکلبی، یہ کس کا قول ہے؟ کلبی کا قول ہے۔ اب تیسرا، وقال السدی، سدی نے کہا کہ وکانت الشیاطین تسترق السمع فیسمعون کلام الملائکہ فیما یکون فی الارض من موت وغیرہ، شیطان کلام سنتے تو چوری کلام سنتے تھے، چوری وہ فرشتوں کا کلام سنتے تھے، فرشتوں کا کلام سنتے ہیں، اس میں جو زمین میں موت وغیرہ ہے کہ فوت ہونا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کلام سن لیتے، اور فیاتون الکہنۃ، اور کاہنوں کے پاس آتے، ان کے پاس آ کر وہ جو ادھر سے سیکھتے، وہ پتہ لیتے، وہ ملا جلا کر اس میں جھوٹ ملا کر تو کیا کرتے، آگے کہانوں کو بتاتے، کیا کرتے، جو سنتے اس میں خلط ملط کرتے، کیا کرتے، اور کتنا خلط ملط کرتے تھے، کتنا جھوٹ ملاتے تھے، وَفِي كُلِّ كَلِمَةٍ، ہر کلمے میں 70 کذبہ، 70 جھوٹ ملاتے تھے۔ کی کہتے ہیں ساڑھے یہاں، بولو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ایک دے نال کنیا لاندا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ایک دے نال ایک بات ہے تو مسالے جھوٹ کتنے ساتھ اس نے ملائے۔ ایسے ظالم کمینے ہمارے دور میں بھی ہیں کہ ملاتے ہیں بھی، تو وہ ایک کلمے کے ساتھ 70 جھوٹ ملاتے، ادھر ایک دن نال پتہ نہیں کنیا گلاندے نے، لڑائی جھگڑا کرانے کے لیے، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اگلے کی عزت پہ حملے کرنے کے لیے، ایک کلمے میں 70 جھوٹ ملاتے۔ وَيُخْبِرُونَهُم بِهَا، اور پھر کاہنوں کو بتاتے کہ یہ تو وہی ہے، سچ ہے، کاہنوں کو یہ بتاتے، تو فق تحسبن الناس ذالک، تو لوگوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، پھر لوگوں نے یہ کام، لوگوں نے یہ کیا کہ وہی ہے، حالانکہ وہ جھوٹ ملاتے تھے، اور یہ بنی اسرائیل میں پھیل گیا، وفشا فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں پھیل گیا ان الجنۃ تعلم الغیبہ، کہ جن تو غیب کو جانتے ہیں، دیکھو غیب کی خبریں دے رہے ہیں ہمیں، غیب کی تو غیب پتہ نہیں کہ وہ جو اللہ کی طرفوں نہیں، اینا بیچ کتنا کچھ ملا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فبعث سلیمان فی الناس، تو سلیمان علیہ السلام کو بعث بھی کہہ سکتے ہو، بعث بھی کہہ سکتے ہو، اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو لوگوں میں بھیجا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ شیطانوں کی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے وہ جمع ملک ساری کتابیں، تلک الکتبی، وہ جتنی بھی تلک الکتبہ ساری کتابیں جمع کی، فجعلها فی صندوق، صندوق میں ڈالیں، اور دفنها تحت کرسی، یہ مطلب ہے، ایک وہ شیطانوں کی طرف تھا نا، ساری آپ نے اکٹھی کی، ان سے لیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ فرشتوں کی صحیح باتیں نہیں، تو وہ دفن کی کرسی کے نیچے، اپنی کرسی کے نیچے، اور وقال، اور فرمایا لا اسمع ان احدا یقول ان الشیاطین تعلم الغیب، کہا میں نہ سنوں کسی ایک سے بھی کہ وہ کہے کہ شیطان غیب کو جانتی ہیں، مگر الا ضربت عنقہ، میں اس کی گردن مار دوں گا، جس نے کہا نا شیاطین علم غیب جانتے ہیں، غیب کا علم جانتے ہیں، میں اسے قتل کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایتے ساڑا کی حال ہے، ایتے حاضریاں لوان دینے، وہ اپنے حمزہ کو دا چھڑ دا ہے، تو پہنچی ہوئی سرکار ہوں دینے، پہنچی ہوئی تو سرکار ہو رہی، اور ایسا تھا کہاں بھی نہ پہنچی ہوں، تو پہنچی ہوئی سرکار نے کیوں، اس نے تو بتا دیا، کو بتا دیا تو اس شیطان سے پوچھا ہے، کس سے پوچھا ہے، تیرے ساتھ نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، تیری ہر گھڑی کی بات جانتا ہے، ہر گھڑی کی، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں یہ آپ سے جدا تو ہوتا نہیں ہے، تو آپ کی ہر حرکت کو یہ جانتا ہے، آپ لاہور گئے ہیں تو یہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا جو حمزہ ہے اور میرے پاس جو موکل قید ہوا ہے، جیسے قید کیا ہے، میں اسے پوچھتا ہوں کہ بتا نا، تو وہ کہتا ہے کل لاہور سی، پرسوں پشور گیا تھا سی، پرسوں پھر اس بابے کے پاس بھی گیا، تویز کرا رہا تھا، یہ اس دکاندار کے پاس گیا، اب میں کہتا تم فلاں جگہ گئے، تم فلاں جگہ گئے، یہ تو پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے تو سارا پتہ چلے نا کنہیں دا چھڑیا، انہوں نے پتہ انہیں موکل نے بتایا ہے اور آپ کے حمزات سے خبر لے کے بتایا ہے، آپ کے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی،
تو وہ شیطانوں کی باتوں کو غیب جاننے لگے. کہاں کسی نے کہا کہ شیطان غیب جانتے میں اس کی گردن مار دوں گا, میں اس کی انہیں قتل کر دوں گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, آپ کی سمجھ میں آیا, فلما مات, پھر سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کرسی کے نیچے ہی دفن کر گئے تھے نا وہ سحر کی کتابیں. وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون امر سليمان وتفنوا الكتب وخالف من بعد خلف. تو علماء وہ جو جانتے تھے سلیمان علیہ السلام کے امر کو, اور وَدَفْنَهُ الْكُتُبَ, اور سلیمان علیہ السلام کا کتابوں کو دفن کرنا, جو علماء جانتے تھے وہ چلے گئے, وہ علماء چلے گئے. اور ان کے بعد نالائق آئے, خلف من بعدہم خلف. اللہ پاک قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے فخلف من بعدہم خلف, ان کے جانشین نالائق ہوئے. کون؟ ادا الصلاۃ, نالائق جنہوں نے نمازیں ضائع کی. یہاں ہمارے یہاں جو نماز میں بڑے پیر صاحب ہیں, تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کے بعد جانشین ہوئے نالائق. تو ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. پتہ چلا جو نماز کو ضائع کرتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے, سب کچھ, لیکن خدا کا بندہ نہیں, خدا کا بندہ نہیں, بلکہ وہ اللہ پاک جو فرما رہا ہے اس کے مطابق وہ نالائق ہے. کیا ہے؟ تو ہمارے ہاں کہتے ہیں ایڈو بڑا لائق ہی کوئی نہیں, جو بے نمازی ہو, شاطر ہو, چلاک ہو, اور لوگوں کے حق مارنے والا ہو اور داؤ پیچ بتانے والا ہو, کہتے ہیں ایڈو بڑا تو لائق ہی کوئی نہیں. وخلف من بعد خلف, علماء چلے گئے جو جانتے تھے, بعد میں نالائق آئے. تمثل لهم شیطان علی صورت انسان, تو شیطان ان کے پاس بھی انسان کی صورت میں آیا نالائقوں کے بعد. کن کے بعد؟ جن کے پاس علم ہی نہیں تھا, جنہیں پتہ ہی نہیں تھا. آپ سمجھ گئے ہو, جیسے آج بند کمرے میں بیٹھ کے وہ کرتا ہے تو سننے والے لا علم تو اسی کے ہو جاتے ہیں. جو جاننے والے تھے وہ تو چلے گئے, تو جو جاننے والوں کے پاس بیٹھتے نہیں, اور بیٹھتے ان کے پاس ہیں کہ جو شیطانوں کی جھولی میں بیٹھے ہیں اور ان کو سنتے ہیں, وہ بند کمرے میں کلپ دیتے ہیں اور یہ سن کے سلپ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی یہ سلپ ہو گئے, ایسے ہی, یعنی جاہل آگے, نالائق آگے, اور شیطان صورت میں آیا کہ نالائقوں پہ تو اثر ہوتا ہے اور لا علموں پہ تو شیطان ایسے لیتا ہے. جن کے پاس علم ہوتا ہے شیطان کا داؤ کم چلتا ہے نا, لیکن جن کے پاس علم ہی کوئی نہیں, کوئی سوٹی کوئی نہیں, شیطان ایسے لے جاتا. علماء چلے گئے, اب کون تھے؟ نالائق. کون؟ نالائق. تو شیطان نالائقوں کے بعد صورت انسانی آیا, اور انسانی صورت میں آیا, اور اس نے آ کے وہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس آیا, بنی اسرائیل کی, اور اس نے کہا حل ادلکم علی کنز, کیا یہ نہیں میں کر رہا طنز, ہم بھی یہ ہیں اس میں پھنس, اس میں, کیونکہ یہاں ہے کنز, خزانہ, مر جاتے ہیں. دولت, ایمان جاتا ہے, دین جاتا ہے, دولت, حق بیان نہیں کیا جاتا, دولت, شہرت, ٹھیک ہے. تو شیطان نے آ کے کیا کہا میں تمہیں خزانے کا بتاؤں. کس کا لالچ دیا کہ نہیں؟ خزانہ نہ ہو جا لفظ خزانہ سن کے دیوانہ, رب کی طرف توجہ کر. وہ کہتا ہے میں تمہیں خزانہ بتاؤں, اس لیے تاکہ خزانہ بتاؤں کہ تم اس سے کھاؤ ہمیشہ, وہ تو مل جائے, ہمیشہ ہی کھاؤ, ٹھیک ہے. تو پھر پچھتاؤ, شیطان کی بات مان کر ہو جاؤ پریشان. لیکن ہمارے ہاں بھی کوئی کہ کیوں نہ ہونی دسو, اسی ساری رات کئیاں مار دینا کہ خزانہ ملے گا. عبادت نہ کہنا کہ عبادت بھی کر لیں گے, کوئی پڑھ لیں گے, نہیں, ساری رات خزانے کے لیے کریں گے. اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں خزانہ, تسی ساری کھاندے ہی رہو گے ابداً, ہمیشہ کھاتے ہی رہو گے. انہوں نے کہا نام, اور کیا چاہیے ہمیں بتاؤ, کیونکہ نالائق جو تھے, علماء تو چلے گئے تھے, وہ نالائقوں کے پاس آیا. قال, تو شیطان نے کہا فاحفروا تحت الکرسی, کرسی کے نیچے گڑھا کھودو. سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے گڑھا کھودو. یا فاحفروا وذهب معهم, شیطان ان کے ساتھ گیا. فاراہم المکان, شیطان نے وہ جگہ دکھائی, وہ جگہ دکھائی. واقام فی ناحیہ, آپ ہی کونے چ کھڑا ہو گیا, کتنے آپ ہی جا کے نکرے لگ گیا کہ کہندا تسی ہن گڑھا کھودو, اے جگہ تینوں پٹو ذرا, اینو پٹو. انہوں نے کیوں نہیں کیا, وہ دونوں تو بھی قریب آ, ساڈی رہنمائی کرنا پیا خزانے دی, تو بھی قریب آ نا. تو انہیں کیا لا نا میں نہیں قریب آنا, میں اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام چلے گئے ہیں, چلے, لیکن برکت پھر بھی ہے.
شیطان پھر ڈرتا ہے اس جگہ کے قریب نہیں جانا، ادنو، اور جہاں نبی بیٹھے ہوں شیطان ادھر جانے سے ڈرتا شیطان، تو جو کہتا ادھر کچھ بھی نہیں تب بھی نہیں سمجھتے وہ کس کے یار ہیں، نہیں قبروں میں کچھ نہیں، یہ تو جگہ ہے جہاں سلیمان علیہ السلام کی کرسی تھی، شیطان کہتا ادنو، ان سے کہا ادنو، کہا نا ادنو نہیں، ادنو نا میں نے قریب نہیں آنا، میں نے کیوں نہیں آنا، بولا کہ نہیں آؤ نا اس جگہ، یہ وہ جگہ ہے کہ میں نے اس کے قریب نہیں آنا، فَإِلَّمْ تَجِدُوا، اگر تم اس کو نہ پاؤ، کہا نا نہیں میں اسی جگہ رہوں گا، میں اگر تم اس کو نہ پاؤ تو فَقْتُلُونِي، پھر تم مجھے قتل کر دینا، تم مجھے، انہیں کیا پتہ یہ شیطان ہے، دیکھیں علماء جانے نا کہ بولی شیطانی ہے، ٹھیک ہے، کسوٹی کوئی نہیں تو کیسے بند کمرے میں بولے گا، تو انہیں کیسے پتا چلے کہ شیطان بول رہا ہے یا رب کا یار بول رہا ہے، کسوٹی نہیں نا، تو اب انہیں بھی نہیں پتا چلا یہ شیطان ہے، کہا میں تو قریب نہیں آنا، میں تو ہاتھ ہی رہنا ہے، اگر تمہیں خزانہ نہ ملے منو قتل کر دیو، منو قتل کر دو، یہ کہہ کے وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ يَدْعُو مِنَ الْكُرْسِيِّ، کہتے یہ شیطانوں میں سے کوئی ایک نہیں، شیطانوں میں سے کوئی ایک نہیں کہ یدعو من الکرسی، کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب جائے، سلیمان، کوئی شیطان ایسا نہیں، شیطان کا ابا بھی، شیطان کا ابلیس بھی سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس جائے گا تو جل جائے گا، کیا ہوگا، تو کیا پھر وہ تم مجھے قتل کر دینا، یہ اس لیے یہ کہ وہ شیطانوں میں سے کوئی ایک نہیں تھا کہ یدعو من الکرسی، یہ وہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب جائے مگر احترق، جل جائے، کہ جو بھی شیطان سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس جائے گا تو جل جائے گا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کا عالم ہے، کرسی والے کی شان کا عالم کیا ہوگا، سمجھ آ رہی ہے یہ، فحفروا، پھر انہیں گڑھا کھودا، واخرجوا تلک الکتب، تو خزانہ کے نکلیا کتاباں، جادو دی ہیں، تو انہوں نے کتابیں نکالی، فقال الشیطان ان سلیمان کان یضبط الجن والانس والشیاطین والطیور ویحکم فیہا بہذا ثم طار الشیطان فشاع فی الناس ان سلیمان کان ساحرا واخذت بنو اسرائیل تلک الکتب فذلك کان اکثر ما یوجد السحر فی الیہود فلما جاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برأ اللہ سلیمان من ذلك وانزل تکذیبا لمن زعم ذلك واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان الخ۔ تو پھر کیا ہوا، وہ کتابیں جب باہر نکالی تو شیطان نے کیا کہا، شیطان نے کہا سلیمان علیہ السلام جنوں، انسانوں، شیاطین اور پرندوں کو جو محفوظ کرتے تھے اور ان پہ بادشاہ کرتے تھے، وہ اسی جادو سے کرتے تھے، اسی کے میں ہی حکم لگاتے تھے، اسی میں ان کے اندر حکم لگاتے تھے۔ پھر خود شیطان اڑ گیا، دفع ہو گیا اور لوگوں میں پھیل گیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یا یہ جادوگر تھے تو بنو اسرائیل نے بھی یہ جادو کی کتابیں لے لی یہودیوں نے، اور پھر یہ اکثر تھا وہ جو یہودیوں میں جادو پایا جاتا تھا، تو اکثر یہودیوں میں کیا ہوتا تھا، ان کی تاریخ ہے، پھر انہوں نے نبی کو جادو کرنا اس بلا کہہ دیا، اور یہ جادو کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اب تک ان کا سلسلہ ہے، تو اکثر یہودیوں میں جادو۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا اس سے بری ہونا واضح کیا، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ انہوں نے شیطانوں کی پیروی کی ہے، یہودیوں نے، کس کی، وانزل تکذیباً، اور اللہ نے اتارا جھٹلاتے ہوئے اس کو جس نے یہ گمان کیا تھا کہ نعوذ باللہ وہ جادوگر ہیں، تو پھر اللہ پاک نے رد فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور پیروی کی اس کی جس کو شیاطین نے پڑھا۔ آپ یہاں دیکھیں، آپ نے ابھی تو ہم آگے بھی انشاءاللہ تعالی جائیں گے، لیکن ایک دو بات اپنے ذہن میں رکھیں جادو کے حوالے سے، کس سے، جمہور علماء کرام کے نزدیک جادو جو ہے نا اس سے حقیقت بھی بدل جاتی ہے، جس سے بعض علماء کے نزدیک حقیقت نہیں بدلتی، خیال میں جادو ہوتا ہے اور حقیقت نہیں بدلتی، لیکن جمہور علماء کرام کے نزدیک حقیقت بدل جاتی ہے، اور یہ کوئی عقلاً بھی ناممکن نہیں ہے، یہ نہیں کوئی ناممکن بات ہے کہ حقیقت نہیں بدلتی۔ اس پہ ایک یہ بھی دلیل آئے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں اگر وہ کلمات نہ پڑھتا، اگر تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، وہ حدیث پاک میں موجود ہیں، مشکات میں موجود ہیں، اور بھی حدیث پاک کی کتب میں وہ الفاظ آپ پڑھتے تھے، آپ